السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ بالوں میں تیل نہیں لگاتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ حضرت علی کریم اللہ وضو الکریم کا فرمان۔ محترم ناظرین، کسی چیز کی خوبصورتی تبھی برقرار رہتی ہے جب اس کی خوبصورتی کا خیال رکھا جائے۔ اگر انسان بالوں کا خیال رکھتا ہے اور اپنے بالوں کو سنوارتا ہے تو یہی بال اس انسان کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے، اور اگر یہ انسان اپنے بالوں کا خیال نہ رکھے اور اس کے بال بکھرے ہوئے ہوں تو آپ خود ہی سوچیں کہ وہ کیسے محسوس ہوں گے۔ ہم آپ کو سر پر تیل لگانے کے فائدے کے ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت علی کریم اللہ وجہ الکریم کا اس بارے میں کیا فرمان ہے کہ سر میں تیل نہ لگانے سے کیا نقصان ہوتا ہے۔ اگر آپ بھی سر پر تیل نہیں لگاتے ہیں تو پھر آپ کن فوائد سے محروم رہتے ہیں؟ آپ کو حضرت علی کریم اللہ وجہ الکریم کا فرمان بتانے سے پہلے سر اور بالوں میں تیل لگانے کے چند فوائد کے بارے میں بتاتے ہیں۔ سر میں قدرتی تیل کے مساج سے مرد اور خواتین بہت سارے بیماری سے بچ سکتے ہیں۔ اس امر کا اکتشاف تھراپی رپورٹ میں کیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق سر میں تیل کے مساج سے بیماریوں کا علاج صدیوں پرانا طریقہ علاج ہے۔ بالوں میں تیل لگانے سے دماغ تر و تازہ اور پرسکون ہو جاتا ہے۔ بالخصوص خالص قدرتی تیل لگانے سے اضطراب اور بے چینی کی کیفیت کو ختم کرتا ہے۔ نیز اس کی وجہ سے نبض کی رفتار میں بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ بالوں کی اکثر بیماریوں کا بہترین علاج قدرتی تیل کا مساج ہی ہے۔ قدرتی تیل سر کی جلد کو اندرونی تہوں میں جذب ہو کر جسم کو مختلف بیماریوں کے وائرس سے محفوظ بناتا ہے۔ جوڑوں، سر اور کمر کے درد کے علاوہ اعصابی دواؤں میں بھی تیل لگانا فائدہ پہنچاتا ہے۔ یاد رہے کہ باقاعدگی سے بالوں میں تیل لگانے سے بال نرم و ملائم اور چمکدار ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بالوں کو بڑھنے کے لیے روزمرہ کی بنیاد پر وٹامن اور دیگر اہم اعضاء کی فیڈ کی ضرورت ہوتی ہے، جس کے لیے بالوں میں تیل لگانا ضروری ہے۔ بالوں میں تیل سے دوسرے کیمیکلز مثلا شیمپو وغیرہ سے بچنے والے نقصانات سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ تیل ایک ایسی قدرتی چیز ہے جو بالوں کو غذائیت فراہم کرتا ہے۔ تیل کے مساج سے پرز کھول کر تیل کو بہتر طریقے سے جذب کرتے ہیں، خون کی گردش کو فروغ دے کر آپ کو طمانینت کا احساس دلاتے ہیں۔ باقاعدگی سے تیل لگانے سے جڑیں مضبوط اور بال لمبے اور صحت مند ہوتے ہیں۔ اسی طرح ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ باقاعدگی تیل لگانے سے بالوں کو غذائیت پہنچتی رہتی ہے۔ اگر بال بڑے ہو کر کمزور ہو جائیں اور آسانی سے ٹوٹنے لگے تو اس کی وجہ پروٹین کی کمی ہے۔ کسٹر تیل، زیتون اور بادام کے تیل کی مدد سے پروٹین طاقت دوبارہ بحال کرنے میں مدد ملتی ہے۔ تیل کی مدد سے بالوں کو بے جان، روکھا اور دو منہ کا اور گرنے سے بچایا جا سکتا ہے۔ دو منہ والے بالوں کا اہم مسئلہ ہے جو پروٹین کی کمی کا نتیجہ ہے، اور باقاعدگی سے تیل لگانا اس کا آسان حل ہے۔ محترم ناظرین، نیم گرم تیل کے مساج سے سر میں خون کے بہاؤ کو فروغ اور دماغ کو سکون ملتا ہے۔ ہمارا دماغ ہماری تمام سرگرمیوں کو کنٹرول کرنے کا اہم مرکز ہے۔ تیل کی مالش کی مدد سے دماغ کی
رگوں اور اصحاب کو سکون پہنچاتا ہے۔ سر میں باقاعدگی سے تیل سرسوں کے تیل کے مساج سے آنکھوں کی روشنی میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ خشک بالوں کی خرابی اور گرنے کی اہم وجہ ہے۔ خشکی اصل میں مردہ خلیات ہوتے ہیں جو اگر آپ کے لباس پر آ جائیں تو آپ کو شرمندگی اٹھانا پڑتی ہے۔ خشکی کے باعث ہونے والی جلن اور خارش بالوں کے ہجوم کو خراب کرنے کا سبب بنتی ہے۔ سر خشک ہونے کے باعث خشکی کا شکار ہوتا ہے۔ تیل کی مناسب مقدار کی مساج سے اس مسئلے سے نجات پائی جا سکتی ہے۔ کھوپڑی کے مردہ خلیات موجود غدود تیل کی پیداوار کم یا بند کر دیتی ہے جس کے باعث خشکی ہو جاتی ہے۔ تیل کے ذریعے ان غدود غذائیت میں معیت کی جا سکتی ہے۔ محترم ناظرین، ہمارے معاشرے میں سر پر لگانے کے لیے جو تیل زیادہ تر استعمال کیا جاتا ہے وہ سرسوں کا تیل ہے اور بالوں میں اسی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے تیل ہیں کہ جن کا استعمال بالوں پر کیا جا سکتا ہے، مثلا کھوپڑی کا تیل، بادام کا تیل وغیرہ وغیرہ، لیکن ان کا استعمال کم کیا جاتا ہے۔ آئیں آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت علی کریم اللہ وجہ الکریم وہ کیا حکایت ہے کہ جس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر پر تیل لگانے کے بارے میں بتایا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت علی کریم اللہ وجہ الکریم سے عرض کیا کہ کیا سر میں جسم پر تیل لگانا چاہیے؟ تو اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ سر پر تیل لگانے سے دماغ تیز ہوتا ہے اور نظر بھی تیز ہوتی ہے، اس لیے چاہیے کہ سر پر تیل لازم لگایا جائے۔ حضرت علی کریم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اپنے جسم کا خیال رکھو اور اس کی صفائی کیا کرو، اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے سر پر بال اس لیے دیے ہیں کہ ان بالوں کو سنوارا جائے۔ تیل نہ لگانے سے بالوں میں خشکی کے ساتھ ساتھ دماغ میں بھی خشکی ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، بالوں کی خوبصورتی کا راز ان کے گھنے پن، نرمی اور چمک میں مضمر ہے، اور یہ چمک بالوں کی صحت میں پوشیدہ ہے، اور بال تبھی ہی صحت مند ہوتے ہیں جب ان کی باقاعدگی سے مالش کی جاتی ہے۔ صحت مند بال اگر اچھی طرح دھوئے جائیں تو ان کی چمک خود بخود پیدا ہو جاتی ہے، اور اگر انہیں باقاعدہ اچھی طرح نہ دھویا جائے تو وہ بیمار ہو جائیں گے، کیونکہ میل جلد پر اثر ڈالتا ہے، اور صحت مند بال صرف صحت مند صاف ستھری جگہ پر ہی اگ سکتے ہیں، یعنی ایسی جلد جس پر خشکی کا نام و نشان بھی نہ ہو۔ آپ کو چند احتیاطی تدابیر بتاتے ہیں۔ یاد رہے کہ بال ہمیشہ وہی صحت مند ہوں گے جنہیں اپنی پوری خوراک ملتی رہی ہو۔ اگر آپ باقاعدہ کنگھا کیا جائے، اس کی مالش کی جائے تو دوران خون تیز ہو کر بالوں کو ان کی خوراک اور مطلوبہ وٹامن خود بخود پہنچتا رہے گا۔ بالوں کی صحت کے لیے پروٹین انتہائی ضروری ہے۔ انڈے، کلیجی، گردے، گاجر، پھل اور ہری سبزیاں کھاتے رہنے سے اور دوسرے وٹامن خون میں شامل ہوتے رہنے سے بالوں کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ بالوں میں چاہے ہزار چیزیں لگائیں مگر ان سے فائدہ صرف وقتی ہی ہوگا۔ ویسے تو وقتی طور پر بے جان اور بے روح بالوں کے لیے سر کی جلد کی مالش اکثر فائدہ دیتی ہے۔ کنگھا یا ہیئر برش کرنا ہر قسم کے بالوں کے لیے ضروری ہے۔
بال چاہے خشک ہو یا چکنے، سیدھے ہو یا لہردار، ان کو صحت مند دیکھنے کی خواہش صرف اسی عورت کو ہو سکتی ہے کہ سر میں تیل لگانے اور برش کرنے کی عمل کو اپنی زندگی کا ایک جزو بنا لیا جائے۔ برش کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ بالوں کے ناہموار سرے اپنی جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں۔ ہر بال کے مختلف ریشے جو جڑ کے قریب تو بال سے ملے ہوئے ہوتے ہیں، لمبائی کی طرف جاتے ہوئے علیحدہ علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ انہیں ہموار کرنے کا واحد ذریعہ برش ہے۔ کھردرے اور خشک بال کسی بھی صورت میں کنگھی میں نہیں سماتے ہیں اور اسی عمل سے خوبصورت ہے۔ محترم ناظرین، صحت مند بال دھونے سے یا شیمپو کرنے سے خود بخود چمک اٹھتے ہیں۔ بسا اوقات اچھے بھلے صحت مند بال بھی دھونے سے نہیں چمکتے، صرف اس لیے کہ بال صحیح طریقے سے دھوئے نہیں جاتے۔ بالوں کو دھونے کے لیے اول تو اچھی قسم کا شیمپو چاہیے، دوسری چیز بہت سا پانی ہے۔ تھوڑے سے پانی سے شیمپو کے ذرات بالوں میں باقی رہ جاتے ہیں اور نقصان پہنچاتے ہیں۔ بالوں میں کبھی صابن استعمال نہ کریں۔ اکثر اوقات پانی کے بھاری ہونے کی وجہ سے یہ صابن بالوں میں جم جاتا ہے اور بال تباہ ہو جاتے ہیں۔ خشک بالوں کے لیے کریم والے شیمپو ٹھیک رہتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق بال گرنے کی رفتار 50 سے 70 کے درمیان ہوتی ہے۔ اگر آپ کو اپنے تکیے، کپڑوں وغیرہ پر گرے ہوئے بال زیادہ مقدار میں دکھائی دیں تو سمجھ لیجیے کہ آپ گنجے پن کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس بیماری کو شروع سے ہی پکڑ لیجیے اور ان ممکنہ اسباب کو ڈھونڈ نکالیں جن کے باعث آپ کے بال جھڑنے شروع ہوئے ہیں۔ یونان اور روم کی قدیم کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں کی عورتیں مالش سے اپنے بدن کو خوبصورت بناتی تھیں۔ شادی کے وقت لڑکے والوں کی طرف سے جو خدمتگار لونڈیاں بھیجی جاتی تھیں وہ مالش کرنے میں ماہر ہوتی تھیں۔ یونان عورتوں کے مطابق کہ جسم کی مالش، خصوصاً کان، ران اور کمر کی مالش سے حسن و شباب قائم رہتا ہے۔ آج کے جدید دور میں ترکی، اٹلی، یونان، فرانس، عرب اور روم وغیرہ ممالک میں مالش کے لیے حمام کا رواج ہے، جہاں سائنٹیفک طریقوں سے بدن کے ہر حصے کی مالش کی جاتی ہے۔ عہد مغلیہ میں سنترے کا چھلکا، آٹا، بیسن، سندل اور دودھ کی ملائی کو حاصل کر کے عورتیں چہرے پر مالش کرتی تھیں۔ دولت مند خواتین پستہ، بادام، زعفران، موم، قسم کے پھول دودھ میں گھس کر چہرے پر مالش کرتی تھیں۔ مصر کی عورتیں دودھ سے مالش کرتی تھیں۔